7ویں صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی، جبکہ دنیا کی تمام مسائی طاقتیں عالم اسلام کو مٹا دینے کے لیے یکجا ہو گئی تھیں اور ارض مقدس پر صلیب کا نشان ایک عرصے سے ہلالی پرچم کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ یروشلم ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ وقت کی آواز سلطان صلاح الدین ایوبی۔ طارق، تم اپنی فوجوں کے ساتھ شمال سے حملہ آور ہونا۔ جنید، تم اپنی فوجیں لے کر مشرق سے حملہ آور ہونا۔ عبدالعزیز، تم اپنی فوجیں لے کر مغرب سے حملہ آور ہونا، اور ہم اپنی فوجوں کے ساتھ جنوب سے حملہ آور ہوں گے، اور اس کے بعد شریف بن مجاہد، لبیک۔ شریف بن مجاہد، لبیک۔ رہنے دو تم۔ یوسف بن ظہیر، لبیک۔ احمد بن حسن، احمد بن حسن کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں احمد بن حسن کہاں ہے؟ وہ اپنے خیمے میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ کتاب پڑھ رہا ہے؟ اس روز لڑائی نہ ہو، وہ سارا دن لیکن کتابیں اسے نکما بنا دیں۔ سالار، ہو سکتا ہے وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا۔ تمہارا مطلب ہے کتابیں پڑھ پڑھ کر؟ ہاں سالار، ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتاب کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں اور وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ کا طنز بجا، لیکن اہل بغداد اگر کتاب کے ساتھ ساتھ تلوار کی ضرورت بھی محسوس کرتے تو عالم اسلام کا ہر فرزند ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ سالار، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ آؤ احمد۔ پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ ایک سالار کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات نہیں وابستہ کرنا چاہیے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا یوسف بن ظہیر سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق۔ میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ احمد بن حسن،
آپ تیر اپنی کی مشق کے لیے نہیں آئے، اس لیے سالار کو آپ کی طرف سے فکر ہو رہی تھی، لیکن معلوم ہوا کہ آپ اپنے خیمے میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کے واقعات پڑھ رہا ہوں۔ ماضی کی ان داستانوں میں کیا مزہ آتا ہے آپ کو؟ کبھی کتابیں پڑھ کے دیکھیے۔ احمد ایک بات بتاؤ، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ تھی یا ہمارے سلطان کی؟ کیا یہ سوال مجاہدین اسلام کی شان میں گستاخی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ سالار میں بے علمی کو تو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ کل عزت صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوش آمدیوں سے محفوظ رکھے۔ زیغم فی الوقت مشق بند کرو اور سب ادھر آؤ۔ ہم نے تمہاری باتیں سنی، بہت دکھ ہوا۔ قصور صرف یہ ہے کہ تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو۔ 6 ماہ بعد ہم خود تمہارا امتحان لیں گے۔ اگر تم نے ہماری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھائی جائے گی۔ سمجھے تم؟ جی سلطان معظم۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان معظم، میرا نام احمد بن حسن ہے۔ اور تمہارا؟ سلطان معظم یوسف بن ظہیر۔ احمد، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان معظم، میں مدینے سے آیا ہوں۔ اور یوسف تم؟ سلطان معظم میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم دونوں میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ سلطان معظم، مجھے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں اور یوسف کو 5 دن۔ تم میرے متعلق غلط توقعات قائم کرنے کے مجرم ہو۔ آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی اگر مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ تمہیں بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ سلطان معظم میں انہیں منع کر رہا تھا۔ تم چپ رہو، بتاؤ کیا سزا دی جائے تمہیں؟ سلطان معظم، اگر آپ مجھے غلطی پر سمجھتے ہیں تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ہم تمہیں سر دست 12 دستوں کا سالار مقرر کرتے ہیں۔ ہم نے تمہاری زبان کی کاٹ ابھی دیکھی ہے، جبکہ پچھلے چند مارکوں میں تمہاری تلوار کی کاٹ بھی دیکھ چکے ہیں، جس سے تمہاری صلاحیتوں کا خاصا اندازہ ہو گیا ہے۔ یوسف، جی سلطان معظم۔ تمہاری آواز میں ایک سپاہی ہے، ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل بنا سکو۔ ہم تمہیں سر دست 5 دستوں کا سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان معظم اور سنو، میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جوامردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں۔ حضرت خالد کے بارے میں شاید میں اپنے جذبے کی صحیح ترجمانی نہ کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کے بجائے اسلام کے اس مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔ مشقیں جاری رہیں۔ مبارک یوسف، مبارک۔ اس اعزاز پر تمہیں جس قدر بھی مبارکباد دی جائے کم۔ شکریہ، آپ کو مبارک ہو، لیکن اس مبارکباد کا اصل وقت اس دن ہوگا جب میں یروشلم پر اپنے ہاتھ سے ہلالی پرچم نصب کر سکوں گا۔ انشاءاللہ۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔
और इस दिन का इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं, साहिदा को भी है, जिसकी निगाहें मेरे आने वाले रास्ते पर मेरी मंजर है। रोज रात को तसव्वुर के घोड़े पर सवार होकर मैं बगदाद पहुंच जाता हूं। बेताबाना घर में दाखिल होता हूं, साहिदा को आवाज देता हूं। मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ती हुई आती और बेकरारी से कहती है, आप आ गए कि यरूशलेम पर इस्लाम का परचम नस्ब हो गया है। और मैं उसका यह सवाल सुनकर शर्म से सर झुका लेता हूं। मुझे अपना हित पूरा किए बगैर साहिदा के पास नहीं जाना चाहिए। मैं अपने खैमे में वापस आ जाता हूं और फिर इसी इंतजार में कि वो वक्त कब आएगा जब मैं यरूशलेम की फतेह खुशखबरी लेकर उनके पास जाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द। यूसुफ, तुमने अपनी बीवी को एक खत भेजा था? हाँ, कुछ लोग रुखसत पर बगदाद गए थे, उनमें मौसम भी था। मौसम बगदाद में मेरा पड़ोसी है। मैंने एक खत साहिदा को उसके हाथ भेज दिया था। उन लोगों में से कोई अभी तक वापस नहीं आया? नहीं। यूसुफ, एक बात तुमसे कहूं, मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं भी मदीने में किसी को छोड़कर आया हूं। आप बहुत सब्र वाले इंसान हैं। यूसुफ मेरे भाई, हम दोनों की जिंदगी का एक मकसद है और ये मकसद हमारी जाती लम्हों और खुशियों से बहुत बड़ा है। हमें इस मकसद के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यूसुफ, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें घर की कोई खबर मिलने वाली है। खुदा करे कोई अच्छी खबर हो। अच्छा, तुम अब आराम करो, रात बहुत हो गई है। फी अमान अल्लाह। तुम बहुत बड़े आदमी हो अहमद। काश मैं भी इतनी हिम्मत वाला होता। हमारी फौजों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिर क्या वजह है कि हाकिम शहर सुलह के लिए इस कदर बेचैन है? मैं हाकिम शहर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ईसाइयों का खून इस कदर सख्त पड़ गया है? हम अपनी जानें लुटा देंगे, लेकिन यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सुलह मंजूर नहीं, हम लड़ेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे। जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं। जंगें खोखले नारों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती हैं। तो क्या हाकिम शहर का हौसला पस्त हो गया है? हिम्मत जवाब दे गई है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान के पैदर पे हमलों ने हमारी दिफाई कुव्वत की कमर तोड़ कर रख दी है। ये बहादुर नाइट्स मेरी इस बात की गवाही देंगे कि हमारी फौज हौसला हार चुकी है। हाकिम शहर का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब जंग जारी रखना नामुमकिन है। शहर वाले हों या सिपाही, सब सरासीमा हो चुके हैं। हम सुल्तान का फैसला कुल हमला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ये हकीकत है। तो फिर आप फौरन सुल्तान के पास सुलह का पैगाम लेकर जाएं। लेकिन सुल्तान पर हमारी इस कमजोरी को वाज़ेह नहीं होनी चाहिए। वो किस तरह? सुल्तान को यह बताया जाएगा क्योंकि हम खल्क खुदा का नाहक खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए ये सुलह का पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। अगर सुलह की ये पेशकश सिद्क़े दिल से की जाती तो हमारे लिए काबिल कबूल होती, लेकिन इस सुलह से फरेब की बू आ रही है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आस्तीन में खंजर छुपाकर? आपको तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, यरूशलेम पर ईसाई कब्जे के बाद मस्जिद उमर में पनाह लेने वाले मसलूम मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक जा पहुंचा था। अल्लाह, हमने ये अहद कर रखा है, उस खून के एक एक कतरे का इंतकाम लिया जाएगा। यरूशलेम बज़ोर शमशीर फतह होगा।